حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اس نے بڑی کوشش کی حضرت کو رجھانے کے لیے، لیکن اللہ والوں کی کیا توجہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالنا حرام ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اور پھر اگر نظر ڈالیں گے بھی تو ابھی تو جناب اس کی جوانی اور جوبن ہے نا، جب یہی بڑھیا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تمہارا عشق وشق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے عشق کرو نا جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس کے دامے فریب میں نہ آئے۔ اب عورت جو ہے نا، یہ مصیبت یہ ہے، پھر یہ انتقام لیتی ہے، اس کی بات مان لو تب بھی جہنم میں جاؤ، اور نہ مانو تو پھر انتقام پہ آ جاتی ہے، اچھا مجھے تم نے ٹھکرایا ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہی کیا تھا نا امراۃ العزیز نے، پہلے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، جب نہ مانے تو الزام لگا دیا کہ بھئی اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو اس نے بھی پھر یہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو بچے کو لے کر ایک دن حضرت منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے ان کے شیخ جو تھے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بیعت جو ہے وہ حضرت نظام الدین سے ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عورت نے مسجد میں آ کر منبر کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ کے کہا، لوگوں کی تقریر نہ سنو، یہ دیکھو یہ بچہ، یہ بختیار کاکی کا بچہ ہے، میرے ساتھ زنا کیا، بچہ ہو گیا، اب یہ یہاں منبر پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا، کھڑے ہوئے، نے کہا اللہ کی بندی کیوں جھوٹ بول رہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ نے سن لیا اور بچہ بول پڑا کہ میں بختیار کاکی کا بچہ نہیں، میں تو فلاں کا بچہ ہوں۔ تو اب اللہ نے وہ عیب جو تھا وہ دھو ڈالا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے اس آیت اب آپ سمجھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بدری جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اس کی برکت سے تو پہاڑوں کو ہم چلائیں تو چل پڑے، زمین کو طے کر رہے، اس کے ذریعے مردوں کو کھڑا کر کے ہم زندہ کر دیں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ ان کے سامنے اگر مردے زندہ ہو جائیں، ان کے سامنے اگر پہاڑ چل پڑے تو یہ ضدی قومیں ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے۔ اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، وہ معجزے نہیں مانگتے۔ ایک آدمی آیا، قبیلے کا سردار تھا، ابو جہل نے بڑا روکا، لیکن وہ حضور کی خدمت پہ گیا، کھڑا رہا، دیکھتا رہا، اس کے بعد کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، واپس آیا، ابو جہل یہ کیا کیا تم نے؟ کہا واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ خوبصورت چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ایسا چہرہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، ان کے چہروں پر تو لعنت ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا حضرت، وہ تو صرف چہرہ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور نہ ماننا ہو تو چاند و ٹکڑے بھی دیکھ لے تو کہتے ہیں جادو کر دیا۔